تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے پاس ایک موقع ہے کہ ہم سب مل کر پاک کلام کے ارد گرد جمع ہو سکیں۔ جب ہم خدا کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ خدا ہمیں برکت دے گا۔ اس لیے میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ آج کی قسط آپ کے لیے اور آپ کے گھرانے کے لیے برکت کا باعث ہو۔ آپ دنیا کے کسی حصے سے بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آج کی قسط میں ہم نئے عہد نامے کی ایک نئی کتاب کی شروعات کریں گے جو کہ پطرس رسول کا پہلا خط ہے، اور یہ نئے عہد نامے کے جامع بیانات میں سے ایک ہے۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم ڈاکٹر محیب نصیف اور ڈاکٹر عادل حبیب کا خیر مقدم کرنا چاہوں گا۔ آپ دونوں کو خوش آمدید۔ شکریہ بہت شکریہ۔ اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مطالعے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آپ دونوں کو خوش آمدید۔ جی شکریہ۔ مجھے خوشی ہے کہ ہم ایک نئی کتاب کے ساتھ مل رہے ہیں۔ ہم پورے دل سے دعا کرتے ہیں کہ یہ پروگرام تمام دیکھنے والوں کے لیے برکت کا باعث بنے۔ بہت سے لوگ خدا کے کلام سے محروم ہیں اور وہ عبادات میں نہیں جا پاتے، تو اس پروگرام کے وسیلے ہم بائبل مقدس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر محیب، عموماً جب ہم کسی نئی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا مصنف کون ہے اور یہ کتاب کس نے لکھی ہے، لہٰذا آپ ہماری مدد کیجیے۔ تو آپ اس کتاب کا ہمیں تعارف بتائیے۔ جی سمجھتے ہیں کہ پطرس رسول اس خط کا مصنف ہے۔ پطرس مسیح کے 12 شاگردوں میں سے ایک ہے، مسیح کے پہلے رسولوں میں سے ایک ہے۔ ہم اس کی خداوند سے ملاقات کے حوالے سے یوحنا پہلے باب میں پڑھتے ہیں، جب اندریاس جو یوحنا کے 2 شاگردوں میں سے ایک ہے، جو بعد ازاں یوحنا کو چھوڑ کر یسوع کے پیچھے آ گیا، جو خداوند کے ساتھ خیمہ سے باہر نکل گیا کیونکہ وہ خداوند سے متاثر ہوا۔ اس نے اپنے بھائی شمعون کو تلاش کیا اور اسے یسوع کے پاس لایا اور اس سے کہا کہ مسیحا ہم کو مل گیا ہے۔ خداوند سے اس کی ملاقات میں خداوند نے اس سے کہا، تو یوحنا کا بیٹا شمعون ہے، تو کیفا یعنی پطرس کہلائے گا۔ پطرس کا مطلب ہے چھوٹا پتھر۔ پطرس کو رسولوں میں ایک ناڈر شخص سمجھا جاتا ہے، بہادر رہنما، اس حد تک دلیر کہ کبھی کبھار مشتعل ہو جاتا۔ بہت بار وہ ایک خود پرست شخص لگا۔ اس نے ماہی گیری کی انسانی نقطۂ نظر سے وہ کامیاب شخص تھا۔ خداوند نے اس سے بلایا اور بہت سی مچھلیاں پکڑنے کے معجزے کے بعد، جس کے متعلق ہم لوکا 5ویں باب میں پڑھتے ہیں، یہ خط جا بجا رہتے یہودی ایمانداروں کے وسیلے تقریباً 65ویں عیسوی میں لکھا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر عادل۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ خط کہاں لکھا گیا۔ پطرس نے جب یہ خط لکھا وہ کہاں تھا؟ پطرس رسول نے بابل کے ایک شہر میں اس خط کو لکھا۔ یہ شہر دریائے فرات کے کنارے واقع ہے، اور پطرس رسول کے بابل سے خط لکھنے کا ثبوت 5ویں باب کی 13ویں آیت میں ملتا ہے، جو بابل میں تمہاری طرح برگزیدہ ہے تمہیں سلام کہتا ہے۔ بابل میں یہ برگزیدہ کون ہے؟ یہ دراصل اس کی بیوی ہے، کیونکہ پطرس خدمت کے دوران اپنی بیوی کو ساتھ لے جاتا تھا۔ کچھ لوگوں کی یہ غلط سوچ ہے کہ جب پطرس نے یہاں پر بابل کا ذکر کیا، اس سے مراد روم ہے، لیکن پطرس کی مراد یہاں پر روم نہیں ہے،
کیونکہ پطرس رسول کبھی روم گیا ہی نہیں تھا، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ پولس رسول نے 4 خطوط میں روم میں پہلی مرتبہ قید ہونے کا ذکر کیا، اور اس نے ان 4 خطوط میں پطرس کے متعلق کچھ بھی نہیں کہا۔ صحیح۔ مزید یہ کہ پولس کو دوسری مرتبہ قید کیا گیا، اور اس نے روم کے قید خانہ سے تیموتھیوس کو دوسرا خط لکھا، اور اس نے تیموتھیوس سے کہا کہ صرف لوکا میرے پاس ہے، اگر پطرس اس کے پاس ہوتا تو پطرس میرے ساتھ ہے اور لوکا بھی میرے ساتھ ہے۔ جی۔ اسی لیے پطرس کا خط بابل کے شہر ہی سے لکھا گیا، نہ کہ روم جیسا کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر محیب، ہم جاننا چاہیں گے کہ اس خط کے بنیادی موضوعات یا بنیادی موضوع کیا ہے؟ یہ خط بہت سی باتوں پہ زور دیتا ہے اور دکھ درد اس کا اہم موضوع ہے، اور اس خط میں دکھ اٹھانے کا ذکر تقریباً 15 مرتبہ ہوا ہے۔ یہ فضل پر زور دیتا ہے جس کا ذکر 8 مرتبہ کیا گیا ہے، اور یہ جلال پر زور دیتا ہے جس کا ذکر 11 مرتبہ کیا گیا۔ لیکن خط میں اور باتوں پر بھی غور کیا گیا ہے، مثلاً نجات، انتخاب، نئے سرے سے پیدا ہونا، بلاہٹ اور پاکیزگی، فرما برداری اور چھٹکارا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ اس نے دکھ درد اور جلال پر بات کی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ صرف دکھ درد کی ہی بات کرے اور جلال کی نہیں، جلال، جیسا کہ خط کے شروعات میں ہے؟ دیکھیں، جلال ہی دکھ درد سے نجات دینے والا ہے، ٹھیک ہے اور دکھ اٹھانے والے کے لیے حوصلہ افزا ہے تاکہ وہ اپنے سفر میں بڑھتا رہے۔ جی۔ وہ خوشحال کنارے سے ہاتھ ہلاتا ہے، وہ ان کی نظروں کو راہ اور ان کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے ہٹا کر منزل پر لاتا ہے جو سفر کا خوشگوار انجام ہوتا ہے۔ جس نے تم کو مسیح میں اپنی ابدی جلال کے لیے بلایا، تمہارے تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا۔ راہ میں دکھ درد تو ہے لیکن منزل تک پہنچیں گے۔ ایک مرتبہ جبکہ مسیح نے پطرس سے بات کی، اس نے اس سے کہا، دیکھ، شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا ہے تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے، اور جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ اس نے ایک اور بیان یعنی یوحنا کی انجیل میں کہا، میری بھیڑیں چرا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ نشوونما کرنے اور خوراک دینے کے کردار کے حوالے سے پطرس کا پہلا خط کیا کہتا ہے؟ پطرس اپنے یہودی بھائیوں سے کہتا ہے کیونکہ وہ مختونوں کا رسول ہے، اور خداوند نے اسے مقرر کیا کہ وہ یہودیوں میں خدمت کرے اور انہیں خاص پیغام پہنچائے۔ بھلے ہی وہ ان سے ملا نہ تھا جنہیں اس نے لکھا تھا، نہ ہی وہ ان سے ملنے گیا، نہ اس نے ان مقامات پر کلیسیاں قائم کی جہاں وہ جا بجا رہتے تھے، لیکن وہ ایک پاسبانی ذمہ داری کو انجام دیتا ہے۔ اس نے اپنے خداوند کا حکم جان کر پورا کیا۔ جب کہ وہ جی اٹھا تبریاس کے سمندر کے کنارے، جب اس نے اس سے کہا کہ تو مجھ سے محبت رکھتا ہے، میری بھیڑیں چرا، اور وہ اپنے دکھی بھائیوں کو مضبوط کرتا رہا جن کی زندگی کے حالات اور اظہار ثانی ان کے واسطے تباہ کن تھی۔ اس لیے وہ ازل سے شروع کرتا ہے اور ابد پر اختتام کرتا ہے۔ وہ جڑوں کو درست کرتا ہے اور اپنے بھائیوں کو ان کے دکھوں میں حوصلہ دیتا ہے۔ پہلے خط میں وہ انہیں حوصلہ دے رہا ہے کہ مشکل وقت میں خدا کے ساتھ کیسے چلیں۔ ڈاکٹر عادل، حیران کن بات ہے کہ پطرس جیسا شخص جو ہمیشہ بے قابو ہو جاتا تھا، گر پڑتا تھا اور تیز مزاج رکھتا تھا، اور اس کا مشہور واقعہ ہے کہ اس نے مالک کا انکار کر دیا۔ ایسا ڈاواڈول شخص اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنے کی بات کر رہا ہے۔ میں چاہوں گا کہ پطرس کے اس پہلو پر غور کیا جائے کہ پینتیکوست کے روز کے بعد کیا ہوا۔ وہ پینتیکوست کے روز سے پہلے کیسا تھا اور اس کے بعد کیسا ہو گیا، اس میں ایسی بڑی تبدیلی کیسے آئی؟ جیسا کہ آپ نے کہا کہ پطرس رسول عید پینتیکوست کے روز سے پہلے بزدل شخص تھا۔ اس نے ایک بار نہیں 3 بار انکار کیا۔ اس نے لان تان اور قسم کے ساتھ بھی انکار کیا۔ بہرحال پینتیکوست کے بعد پطرس شجاعت سے جانا جانے لگا۔ مثلاً اس نے اعمال 3 میں تعلیم دیتے ہوئے کہا، جب وہ ہیکل میں لوگوں کے آگے کلام سنا رہا تھا، تم نے اس قدوس اور راست باز کا انکار کیا اور درخواست کی کہ خونی تمہاری خاطر چھوڑ دیا جائے۔ پطرس پینتیکوست سے پہلے جلد باز شخص تھا، لیکن پینتیکوست کے روز کے بعد وہ صابر اور محتاط شخص ہو گیا۔ وہ اپنے کلام میں الفاظوں کو تولنے کا قائل ہوا۔ پہلے صرف وہ باتیں کرتا تھا۔ ہمیں یاد ہے کہ اس نے خداوند سے کیا کہا کہ میں تو تیرے ساتھ مرنے کو اور قید ہونے کو بھی تیار ہوں۔ لیکن پینتیکوست کے بعد وہ صرف باتیں کرنے والا نہ رہا، بلکہ وہ عمل کرنے والا بن گیا۔
وہ قید میں جانے کو تیار تھا اور تھوڑی دیر بعد وہ مرنے کو تیار تھا اور اسے سر کے بل مصلوب کر کے شہید کیا گیا۔ اس تبدیلی کا راز یہ تھا کہ روح القدس نے پطرس کو سنبھال لیا اور اسے تبدیل کیا اور اسے ایک انتہا سے دوسری انتہا پر لے گیا۔ ایسا نہ ہو کہ ناظرین میں سے کوئی پینتیکوست کے روز کے بارے میں سمجھ نہ پائے جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ پینتیکوست کا دن وہ ہے جب روح القدس نازل ہوا صحیح۔ بطور ایک الہی شخصیت مسیح کے آسمان پر جانے اور جلال میں داخل ہونے کے بعد جب روح القدس نازل ہوا اس نے کلیسیا قائم کی، اس نے کلیسیا کو جمع کیا تاکہ ایک بدن ہو، مسیح کا بدن۔ یہی پینتیکوست کے روز روح القدس کا نزول کہلاتا ہے۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ بابل کی اسیری کے بعد یہودیوں کا ایک چھوٹا سا گروہ ہی وعدے کے ملک میں لوٹ کر آیا۔ در حقیقت وہ شمار میں 60,000 سے زیادہ نہ تھے، اس لیے بابل میں تب بھی یہودیوں کی بڑی تعداد تھی اور ان میں سے زیادہ تر بابل کو بھاگ گئے جب روم میں کلودیس کے ہاتھوں ایذا رسانی ہونا شروع ہوئی۔ ہم جانتے ہیں کہ پرسکلا اور اکولا روم سے بھاگ کر کرنتھس میں آئیں، باقی بابل کو بھاگ گئے جہاں یہودیوں اور مسیحیوں کو یکساں ایذا دی گئی۔ میں جاننا چاہوں گا، کیا پطرس زمین پر مسیح کا خلیفہ تھا؟ خاص کر جہاں متی 18 اور 19 آیت ہمارے سامنے ہے، جہاں لکھا ہے، اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا۔ بہت ہی سنجیدہ سوال ہے۔ جی ڈاکٹر محب۔ خداوند نے یہ مکاشفہ پطرس کو دیا جبکہ اس نے مسیح کی ذات کے حوالہ سے باپ سے مکاشفہ پا لیا۔ اس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور خداوند نے پطرس کی تعریف کی اور کہا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اس نے ظاہر کی اور میں نے ظاہر کی، یہاں باپ اور بیٹے کے درمیان برابری بھی ہے۔ میرے باپ نے اور میں نے ظاہر کیا کہ تو پطرس ہے، جس کا مطلب ہے چھوٹا پتھر، اور اس پتھر پر جس کا یونانی میں مختلف مطلب ہے، یعنی کہ ایک بڑی چٹان۔ اور دیکھیں کہ یہ چٹان کیا ہے۔ پطرس نہیں؟ دیکھیں پطرس چٹان نہیں ہے، یقیناً دونوں الفاظ مختلف ہیں، اور چٹان مسیح ہے صحیح۔ جو زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ اس بنیاد اور اعتراف پر کلیسیا کو تعمیر کیا جائے گا، نہ کہ پطرس پر ہوتی ہے، اور یقیناً یہ بات تباکن ہوتی ہے، اور یہ بنیاد بہت ہی کھوکھلی ہوتی ہے جس پر کبھی کچھ تعمیر نہ ہو پاتا اگر کلیسیا کی بنیاد ایک انسان پر ہوتی۔ کیونکہ سوا اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے اور وہ دیکھیں کوئی یسوع شخص مسیح دوسری ہے۔ نہیں رکھ ٹھیک ہے۔ سکتا اس پتھر پر زندہ خدا کا بیٹا مسیح۔ میں اپنی کلیسیا قائم کروں گا، اور پینتیکوست کے روز اس بات کا آغاز ہوا، اور عالم روا کے دروازے ان پر غالب نہ آئیں گے۔ پطرس کو خدا ان کی طرف سے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ آسمان کی بادشاہی کو کھلے۔ آسمان کی بادشاہی آسمان سے مختلف ہے۔ آسمان کی کنجیاں کبھی کسی انسان کو نہیں دی جا سکتی ہیں۔ پھر آسمان کی بادشاہی سے کیا مراد ہے؟ آسمان کی بادشاہی ایمان کا دائرہ کار ہے جو یہاں زمین پر موجود ہے۔ پطرس پہلا زمین پر تھا آسمان کا اختیار تھا مسیح کے اعتراف کے زمانے میں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ زمین پر آسمان کا اختیار مسیح کے اعتراف کے زمانے میں بادشاہ کی غیر موجودگی کے باوجود، کیونکہ وہ آسمان پر تھا نہ کہ زمین پر، لیکن جو اس کے ماننے والے ہیں، اس کے پیروکار ہیں، وہ یہاں زمین پر ٹھیک ہیں۔ ہے۔ دیکھیں پطرس رسول ہے جس نے مسیحیت کی منادی شروع کی۔ جب پطرس رسول پہلی بار منادی کر رہا تھا اور روح القدس زندگیوں میں کام کر رہا تھا تو وہ مسیح پر ایمان لائے۔ روح القدس ان پر نازل ہوا اور ان میں سکونت کرنے لگا۔ یہ پینتیکوست کے روز ہوا اور یہ پہلی بار ہوا جبکہ وہ یہودیوں سے کلام کر رہا تھا۔ سو پطرس نے یہودیوں کے لیے دروازہ کھولا کہ وہ مسیح کو قبول کریں اور مسیحی اعتراف کے دائرے میں داخل ہوں۔ وہ سب پینتیکوست کے روز ایماندار بن گئے جب اس نے ان کے آگے منادی کی، اور کلیسیا میں شامل ہونے والوں کا شمار 3000 ہوا۔ اور اس کے بعد اعمال 8 میں
اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ پطرس نے سامریوں کے لیے دروازہ کھولا اور سامریوں نے بھی روح القدس کو پایا۔ بے شک ان میں منادی کرنے والا فلپس تھا، لیکن اسے آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں نہیں دی گئیں، بلکہ پطرس کو خود جانا پڑا، پطرس کو بلانا پڑا اور پطرس کو دعا کرنا پڑی۔ سو روح القدس ان پر نازل ہوا، سو اس نے یہودیوں کے واسطے دروازہ کھولا، اعمال 2 اور سامریوں کے واسطے اعمال 8 اور غیر قوموں کے واسطے کورنیلیس دعا اور مناجات کر رہا تھا۔ خداوند نے اس سے کہا، شمعون کو بلا جو پطرس کہلاتا ہے، وہ تجھے پیغام دے گا جس سے تو نجات پائے گا۔ اس نے اپنے تمام دوستوں اور عزیزوں اور ناطے داروں کو اپنے گھر اکٹھا کیا اور اس نے ان سے کہا، ہم یہاں اپنے خداوند کا پیغام سننے کے واسطے اکٹھا ہیں، جو ہمارا خداوند تیرے وسیلہ ہم تک پہنچتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ سب کے سب غیر قوم اور بت پرست لوگ تھے۔ پطرس کے پاس آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں ہیں جو اسے خدا ان کے حکم سے ملی ہیں۔ بالکل پینتیکوست کے دن اس نے یہودیوں کے واسطے دروازہ کھولا، سامریوں کے واسطے اعمال 8 میں، اور غیر قوموں کے واسطے بھی کھولا، اور پہلا فرد کورنیلیس تھا۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، اور بادشاہی کے لفظ کا مطلب یہ ہے کہ پطرس بادشاہی کا رسول ہے۔ آپ نے ہمیں بتایا کہ بادشاہی زمین پر آسمانی سلطنت کا دائرہ کار ہے۔ مسیح کے اعتراف کے زمانے میں پینتیکوست کے روز ہم اس پر بات کر رہے ہیں کہ کلیسیا کیا ہے اور بادشاہی کیا ہے۔ کلیسیا خدا کی نظر میں وہ تمام حقیقی ایماندار ہیں جو نجات یافتہ ہیں، اور یہ پینتیکوست کے روز ہوا جب روح القدس نازل ہوا۔ لیکن بعد ازاں بادشاہی کا دائرہ کار بڑھنے لگا، لہٰذا مسیحی اعتراف اس میں داخل ہوا۔ بیرونی اعتراف لیکن اندرونی تبدیلی کے بغیر، جیسے شمعون ایمان لایا، سو ہم بادشاہی اور کلیسیا کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ ایک حقیقی اور درست شے، لیکن بادشاہی مسیح کا اعتراف ہے، جو حقیقی بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی، جیسا کہ مسیح نے آسمان کی بادشاہی کے متعلق تماثیل میں بتایا کہ گندم اور کڑوے دانے ہوں گے اور اچھی مچھلیاں اور بری مچھلیاں۔ لہٰذا بادشاہی کا دائرہ وسیع ہے اور کلیسیا کا دائرہ اس سے مختصر ہے۔ صحیح۔ شکریہ۔ بھائی عادل، ہمیں بتائیے کہ یہ خط کن سے خطاب کرتا ہے؟ وہ کون ہے جنہیں یہ خط لکھا گیا؟ پہلی آیت سے یہ واضح ہے کہ پطرس یہ خط کن کو لکھ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پطرس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا رسول ہے، ان مسافروں کے نام جو پنتس، گلتیا، کپدوکیا، آسیا اور بتھنیا میں جا بجا رہتے ہیں، اور رومی سردار کے دنوں میں یہودیوں کو سخت ایذا رسانی کا سامنا تھا۔ نتیجتاً یہودیوں نے فلسطین کو چھوڑا اور روما میں جا بجا پھیل گئے۔ اور میں کہوں گا کہ ایسے گروہ بھی تھے جن کے متعلق ہم نے ابھی پڑھا کہ جو کہ ان خطوط میں بکھرے ہوئے تھے جو ایشیا کوچک میں ہیں، جو کہ آج کے دور میں ترکی کہلاتا ہے۔ اور یعقوب نے جنہیں اپنے خط میں لکھا وہ مختلف ہیں، اور جنہیں پطرس نے اپنے خط میں لکھا وہ مختلف ہیں۔ یعقوب نے اپنے خط میں جا بجا رہتے ہوئے 12 قبیلوں کو لکھا، لیکن میں یہاں پر کہوں گا کہ پطرس کے خط میں واضح ہے اس نے جا بجا رہتے ہوئے تمام یہودیوں کو نہ لکھا، بلکہ ان گروہوں کو لکھا جو ایشیا کوچک میں بکھرے ہوئے تھے، اور ان کے درمیان جو ایماندار ہیں، کیونکہ بعد ازاں وہ کہتا ہے کہ ان کو جو برگزیدہ ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر محیب۔ پطرس بے شک مسیح کے نزدیک ترین لوگوں میں سے ایک تھا، یہاں تک کہ وہ ان 3 میں شامل تھا جو ہمیشہ مسیح کے ساتھ ساتھ رہتے، پطرس، یعقوب اور یوحنا۔ اور جو کچھ اس نے مسیح سے سنا اس کا اس پر اثر ہوا۔ مسیح کے الفاظ، اس کی باتوں کو ہمیں اس خط میں، خاص کر اس کے پہلے خط میں، ایسی باتیں ملتی ہیں جو مسیح کی تعلیمات سے مشابہ ہوں۔ مثلاً وہ پہلے باب کی 8ویں آیت میں کہتا ہے اس سے تم بے دیکھے محبت رکھتے ہو، اور اگرچہ اس وقت اس کو نہیں دیکھتے تو بھی اس پر ایمان لا کر ایسی خوشی مناتے ہو، بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہے۔ اس نے خداوند کو توما سے کہتے سنا۔ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک ہے وہ بغیر دیکھے ایمان لائے۔ اور اس نے یوحنا 17 میں دعائے ربانی میں پوری خوشی کے متعلق سنا، تاکہ میری خوشی انہیں پوری حاصل ہو، جو یہاں ایسی خوشی مناتے ہیں جو بیان سے باہر ہے، جو بیان سے باہر ہے، بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہے۔ پہلے باب کی 11ویں آیت میں وہ مسیح کے دکھوں کی اور ان کے بعد جلالی گواہی دیتا ہے۔
خداوند آموس کی راہ پر شاگردوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہیں اس کے متعلق ایک کہانی سناتا ہے کہ مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا۔ پہلے باب کی 13ویں آیت میں وہ کہتا ہے، اس واسطے اپنی عقل کی کمر باندھ کر ہوشیار ہو کر اس فضل کی کامل امید رکھو۔ اور یہ اس نے خداوند سے سنا۔ لوکا 12 میں تمہاری کمریں بندھی رہیں اور تمہارے چراغ جلتے رہیں، پہلے باب کی 18ویں آیت، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا ہے، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی یسوع مسیح کے بیش قیمت خون سے وہ یقین خدا کے برے کے حوالے سے بہت متاثر ہوا جو جہاں کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ پہلے باب کی 22ویں آیت، اس لیے دل و جان سے آپس میں بہت زیادہ محبت رکھو۔ جی بالکل، یہ ایک طویل فہرست کا نمونہ ہے جی، جس میں اس سے ملتی جلتی باتیں ہم اس خط کے موجود ساتھ ہیں۔ ساتھ کثرت سے انہیں پائیں گے، اور یہ ایک اچھی بات ہے ان تفصیلات سے قطع نظر جو کوئی بھی مبالغہ نکال سکتا ہے خدا ان کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال بہت اچھی باتیں ہیں کہ اس نے یہ سب باتیں سنی اور یہ باتیں کبھی فراموش نہ کی گئیں۔ ان باتوں پر گہرے طور پر غور و فکر کیا جائے، اور یہ باتیں 10 سال جن سے بعد ازاں اس کی گفتگو نے تشکیل پائی، یہ ہم بالکل ایمانداروں یا خادموں کے لیے بھی تعلیم ہے۔ صحیح، جس قدر آپ کلام کے نزدیک جاتے ہیں اور جب ذہن کلام سے بھر جاتا ہے تو آپ کی باتیں، آپ کے الفاظ، آپ کی منادی اور خدمت میں یہ باتیں شامل ہو جاتی ہیں، اور جب ہم صحیح، اسے سنیں گے اور پڑھیں گے تو یہ کلام دوسروں تک بھی پہنچایا جائے گا۔ آمین۔ اب ہم مہمانوں سے ایک اور سوال لیں گے۔ کیا ہم خط کی تقسیم جان سکتے ہیں تاکہ مطالعے میں مدد مل سکے؟ جی بھائی، خط کی تقسیم کیا ہے؟ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ دکھ اٹھانا خط کا بنیادی موضوع ہے، ہم اس خط کو 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ دکھ اور تسلی، اور اس سے خوشی پیدا ہوتی ہے، پہلے باب کی پہلی آیت اور اس کی 9ویں آیت تک دکھ اور کلام اور اس سے پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ پہلے باب کی 10ویں تا 25ویں آیت مسیح کے دکھ اور ایمانداروں کے دکھ، بھلے وہ گھرانے کا دائرہ ہو یا کلیسیا کا دائرہ ہو، جہاں ایماندار ہوں دوسروں سے۔ چوتھے باب میں اور آخر میں دکھ اور مسیح کی آمد ثانی ہے۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم پروگرام کے اختتام پر ہیں، آئیے مہمانوں سے ان کی رائے جانیں۔ خوش آمدید۔ پطرس کے پہلے خط کی پہلی قسط میں ہم نے اس کے حوالے سے چند تعارفی باتوں کو جانا، اور میں چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی ہمیں اس کے بارے میں بتائے۔ سوال ہے کہ خط کب لکھا گیا اور کسے لکھا گیا؟ یہ خط 65 عیسوی میں یہودیوں کو لکھا گیا، اور یہ واقعتاً بابل کے شہر سے لکھا گیا جو دریائے فرات پر واقع ہے۔ ٹھیک ہے، سوال ہے کہ اس خط کے اہم موضوعات یا بنیادی موضوع کیا ہے؟ در حقیقت خط کے 3 بنیادی موضوع ہیں۔ پہلا موضوع دکھ درد کا ہے اور اس کا ذکر 15 مرتبہ کیا گیا۔ دوسرا موضوع فضل کا ہے، اس کا ذکر 8 مرتبہ کیا گیا۔ تیسرا جلال ہے جس کا ذکر 11 مرتبہ کیا گیا۔ ٹھیک ہے، کیا خط کی کوئی تقسیم موجود ہے جس میں ہم مطالعے کو سمجھ سکیں؟ اسے 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا حصہ ایمانداروں کا دکھ اٹھانا اور ان کی تسلی جو پہلے باب میں ہے 1 تا 9 آیات میں۔ دوسرا حصہ ہے دکھ درد اور کلام، اور یہ پہلے باب کی 10ویں تا 25ویں آیت میں ہے۔ تیسرا حصہ ایمانداروں کا دکھ اٹھانا اور مسیح کا دکھ اٹھانا، اور یہ دوسرے باب سے چوتھے باب میں ہے۔ آخری حصہ ہے دکھ درد اور مسیح کی آمد، اور یہ 5ویں باب میں ہے۔ جی کیا کہیں گے؟ جی بالکل ٹھیک، کیا تمام زبردست۔ جوابات درست ہیں؟ زبردست۔ آپ سب کا شکریہ، خادمین کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے جانا کہ پطرس نے روح القدس سے تحریک پائی اور یہ خط ایمانداروں کو مضبوط کرنے کے واسطے لکھا، اور ہم نے جانا کہ پطرس جس نے ایمانداروں کو مضبوط کرنے کے لیے خط لکھا وہ خود بے حد غیر مستحکم اور ڈاواڈول تھا، لیکن پینتیکوست کے روز سے پہلے وہ مسیح کا انکار کرنے کے لیے مشہور ہوا، لیکن روح القدس نے اسی غیر مستحکم اور ڈاواڈول شخص کو ایک دلیر اور اعتراف کرنے والا شجاعت مند اور مستحکم شخص بنایا، اسے اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا۔ عزیز ناظرین،
میں بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کا ایمان جاتا رہا ہے، اگر آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا کہ آپ ڈاواڈول ہیں اور آپ شک کرتے ہیں، آپ کمزور ہیں اور آپ تنزلی کا شکار ہیں، تو روح القدس کو موقع دیجیے تاکہ وہ آپ میں ایک بڑی تبدیلی لا سکے۔ وہ آپ کو مستحکم سے مستحکم بنائے گا، ہلتی ہوئی بنیاد کو مضبوط بنائے گا اور صف اول میں لا کھڑا کرے گا۔ عزیزو، روح القدس جانوں کو تبدیل کرتا ہے۔ روح القدس کمزور ایمانداروں کو تبدیل کر سکتا ہے۔ یکے بعد دیگر منازل طے ہوتی ہے، زور زور اور ایمان سے ایمان تک۔ عزیزو، روح القدس زندگی اور راستے کی کامل ضمانت ہے۔ سو میرے عزیزو، میرا آپ کو ایک مشورہ ہے جو میں خود کو بھی ہمیشہ دیا کرتا ہوں کہ روح القدس کو رنجیدہ مت کریں، ایسا غلط کام مت کریں جس سے روح القدس رنجیدہ ہو اور آپ کی ترقی میں رکاوٹ پیدا ہو، جو پینتیکوست سے پہلے کچھ اور تھا اور اس کے بعد کچھ اور ہو گیا۔ سو میرے عزیزو، پاک روح میں بڑھتے جائیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ واذكر جوده لا تنسي، فذاك بحبه الأبدي لك اليوم كذا الأمس. انتظري الرب يا نفسي، يسوع قريب يميل إليك ويسمعك كذاك يجيب. انتظري الرب ورحمته يريك عظمة قوته، وإن تظنيه كوانا فذا للخير بحكمته. انتظري الرب يا نفسي، يسوع قريب يميل إليك ويسمعك كذاك يجيب. فلم يخجل من نظر إليه ولم يفشل، فالوجه أنار ورفعه وأعطى بفيض من يسأل. انتظري الرب يا نفسي، يسوع قريب يميل إليك ويسمعك كذاك يجيب. انتظري الرب وأناته، تنالي فيض بركاته، في وقته حتما سوف يجيب طلبة بر في صلاته. انتظري الرب يا نفسي، يسوع قريب يميل إليك ويسمعك كذاك يجيب. انتظري الرب يا نفسي، يميل إليك ويسمعك كذاك يجيب. تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔